الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اولاد سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اولاد سے محبت بھی انسان کی فطرت کا لازمی حصہ ہے، جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت قرار دیا ہے۔ یوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے بڑی محبت فرماتے، جس کی مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بالخصوص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ کی محبت کا انداز انتہائی منفرد تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کی اپنی امت کو ترغیب دی، امت پر حسنین کریمین کی محبت کو لازم قرار دیا اور حسنین کریمین کی محبت کو محبت الہی کا سبب قرار دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عقیدت اور محبت تھی، اس کا بڑا منفرد انداز صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ ایک مثال جسے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں تحریر کیا ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ اب یہ انداز لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو بات تم لوگوں سے کی جانے لگی ہے، یہ بات کوئی معمولی اہمیت کی حامل نہیں ہے، یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انتہائی لازمی بات ہے۔ اسے اپنے کان کھول کے سن لو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے ذہن کو میری اس بات کے لیے تیار کر لو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان کانوں نے سنا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کر رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ننھے بیٹے اوپر کی طرف چڑھ آ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دونوں ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھا رہے ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی سرکار کے گھٹنوں کے اوپر اپنے قدم رکھتے ہیں، کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر اپنا قدم رکھتے ہیں، کبھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ کے اوپر قدم، اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدم اٹھا کے چڑھتے چڑھتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ تک پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ انور کے اوپر موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے پیچھے رکھا اور ان کے منہ کو کھول کر اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر امت کو دکھا رہے ہیں، یہ منظر امت پر واضح کر رہے ہیں کہ یہ انداز تھا سرکار کی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا۔ پھر احباب ذی وقار، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان روایات کو پیش کیا ہے، جیسے حضرت یعلا بن مرہ ہیں، حضرت برہ بن عازب ہیں، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن اور حسین سے محبت کرے مولا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی جناب حسن اور حسین کی محبت جہاں ایک طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جہاں ایک طرف امت کے لیے لازم ہے،
دوسری طرف جناب حسنین کریمین کی محبت انسان کے لیے محبت الہی کا ذریعہ اور سبب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ محبوب کے شہزادوں سے محبت رکھنے والے بندہ مومن کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر دوستان مکرم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ منظر دیکھ رکھے ہیں۔ اب یہ عمومی کیفیت نہیں تھی، یہ بڑا خصوصی انداز ہے۔ ہم بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم بھی اپنے گھر کی حد تک اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھائیں، لیکن گلی میں، بازار میں ہم یہ عمل نہیں دہراتے۔ ہم اسے اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود رکھتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نکلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام یہ حسین منظر دیکھ رہے ہیں اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پہ رشک کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے اوپر سوار دیکھا تو کہا کہ اے بچے، کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں کتنی عظیم سواری نصیب ہے، یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تمہاری سواری ہیں، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس دنیا میں خدا کے بعد کس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ صرف سواری تک اپنی نظر محدود نہ رکھو، بلکہ سوار کو بھی دیکھو کہ سوار بھی تو عالی شان ہے، سوار بھی کوئی عمومی حیثیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اسے خصوصی مقامات سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے بڑے منفرد انداز موجود ہیں۔ خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب اپنا لعاب دہن دیا کرتے تھے، اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے۔ کبھی محبوب علیہ السلام جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چومتے، آپ کے گلے کو سونگا کرتے اور فرمایا کرتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اور ہماری ساری نسلوں کو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر قائم فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی آپ کی طرح صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔